رونق بزم علماء ملت اسلامیہ، میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت زیادہ لمبی تقریر بھی میں کرنا نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات گھبرائیے مت، مگر تھوڑا سا ساتھ ضرور آپ کو دینا ہے۔ وہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری بہت پرخلوص گزارش ہے کہ سامنے آ جائیے، آپ ادھر ادھر جو بکھرے ہوئے ہیں سب سمٹ کے قریب آ جائیے۔ سبحان اللہ۔ کرسی ساتھ لے کے آئیے، یہ کہ جھگڑا ہمیشہ کرسی ہی کا رہتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، رسول رب العالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد المصطفیٰ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم رؤوف الرحیم وآلہ وصحبہ اجمعین، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے جلسے کے شروعات میں جناب یعقوب صاحب نے ایک نعت پڑھی تھی، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اس کی تعریف حضرت علامہ نصیر احمد صاحب نے اس قدر کر دی ہے کہ اس سے متاثر ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم صاحب جو تیلگو میں بولتے تھے وہ بھی نور کے بارے میں بولنے لگے، اور میرے عزیز حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد عبدالحلیم رضوی صاحب یہ بھی نور مبارک پر ہی گفتگو فرمائے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان دونوں حضرات نے سرکار کے نور کے بارے میں گفتگو فرما کر اپنا غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے، تو میں بھی حضور ہی کے نور کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ باوض بلند درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو نور فرمایا ہے۔ ذکر کیسے کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ لفظ آیا یہ بتا رہا ہے کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے یہ ہم بولتے ہیں، پیدا ہوئے ہم بولتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے آیا۔ پیدا ہوئے ہم بولتے ہیں اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ آیا، مطلب پہلے کہیں تھا۔ جیسے میں کہوں مولانا عبدالقدیر رضوی صاحب بھوپال پلی آئے تو پیدا ہوئے بولیں گے آپ؟ پیدا ہوئے بولیں گے؟ نہیں، پیدا تو وہ کب کے ہو گئے، وہاں تھے وجے واڑا میں، وہاں سے یہاں آئے۔ آئے کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آئے تو پہلے کہیں تھے، تب کب تھے وہاں؟ تو ان کا بایو ڈاٹا اگر دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ 25 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو یہاں آئے۔ تو پیدا پہلے ہو گیا، آیا اب ہے، آیا بعد میں، پیدا پہلے ہوا۔ کب ہوا؟
اگر اللہ سے پوچھیں، احادیث سے پوچھیں تو سرکاری خود فرماتے ہیں کچھ نہیں تھا جب اللہ ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ کچھ نہیں تھا جب اللہ ہی تھا، تو اس نے چاہا کہ کوئی اس کو پہچانے، اللہ کو کوئی پہچانے، یہ اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ بھائی ہر حسن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے دیکھے، ہر حسن کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دیکھے، ہر خوبی والے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، ہر کمال والے کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ کوئی میری خوبیاں بیان کرنے والا ہو۔ اب دیکھیے آپ، نعت پڑھنے والے تو نعت پڑھ گیا، اب یہ نعت کی اگر تعریف ہو رہی ہے تو نعت تو خاموش ہے، کچھ نہیں بولتے، مگر شاعر صاحب خوش ہو رہے ہیں، شاعر صاحب خوش ہوتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ تو بولے نعت میں نے لکھی ہے۔ اب اگر اس مائک کی تعریف کرو، مائک تو خاموش، مائک والا خوش۔ تو ہر شے جس کے اندر کمال ہے اس کے اندر چاہت ہے کہ کوئی اس کی معرفت والا ہو، کوئی اس کو پہچاننے والا ہو، کوئی اس کی خوبی بیان کرنے والا ہو۔ اللہ اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ تصور کرو، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ۔ تو جب بھی لا الہ الا اللہ فرمائے تو وہی فرمائے، کوئی دوسرا ہے تو بولے گا نا، ہے ہی نہیں کوئی۔ اپنے آپ کو وہ قدیر کہے تو خود ہی کہے، اپنی ذات کی خود تعریف کرے وہ تو آپ اپنی تعریف کرے، وہ اکیلا کرے، مگر کوئی دوسرا بھی تو کرے، کوئی ایک ایسا بھی تو ہو جو میری تعریف کرے۔ اس نے چاہا اللہ، تو سب اللہ نے یہ چاہا تو ایک اپنی تجلی فرمایا اور ایک نور کو پیدا کیونکہ اس وقت کچھ تھا ہی نہیں نا، زمین نہیں تھی کہ مٹی سے بنائے، لوہا نہیں تھا کہ اس سے بنایا جاتا، چاندی سونا نہیں تھا کہ اس سے بنایا جاتا، کچھ نہیں تھا، صرف وہ نور تھا۔ تھا تو وہ اکیلا نور ہی تھا، اور نور سے جو تجلی ہوگی تو کیا پیدا ہوگا؟ نور ہی پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ بولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور سے تجلی ہوئی تو کیا پیدا ہوگا؟ نور ہی پیدا ہوگا۔ ٹیوب لائٹ جلائی، لائٹ جلائی، کیا پیدا ہوا؟ نور پیدا ہوا، نور ہی پیدا ہوا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے چاہا اپنی معرفت کے لیے، جس کو پسند کیا اپنی معرفت کے لیے، اور جب پیدا فرمانا چاہا تو جب چاہا تو جس کی اس کے چاہنے سے جو پیدا ہوا، چاہت سے جو پیدا ہوا، اس کی محبت سے جو پیدا ہوا، اس کا نام مصطفیٰ۔ اچھا محبت، ایک بات اب بولو، اللہ نے چاہا مطلب اس کے اندر محبت ہوئی، اس کو محبت ہوئی کہ کوئی مجھے پہچانے، اللہ کو محبت ہوئی کہ کوئی مجھے پہچانے۔ تو اب جس کو اس نے پیدا کیا اس کو کیا بولیں گے؟ محبوب بولیں گے۔ کیا بولیں گے اس کو؟ محبوب۔ محبوب بولیں گے، اس لیے کہ چاہنے والا اللہ ہے، بے شک چاہنے والا اللہ ہے، جس کو چاہ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ محبوب ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی اور خطاب ہے، بے شک بے شک۔ کسی کا خطاب خلیل ہے، کسی کا خطاب صفی ہے، کسی کا خطاب کلیم ہے، کسی کا خطاب نجی ہے، کسی کا خطاب مسیح ہے، مصطفیٰ کا خطاب حبیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں؟ نہیں سمجھ میں آیا تو کوشچن کرنا۔ اچھا ایک حبیب ہے، حبیب کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، محبوب کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا چاہنے والا۔ اب آپ اپنے گھر ہی کی بات دیکھ لیجئے، دور مت جائیے۔ بیگم نے اگر آرڈر کر دیا
اب جا کے آپ کو گوشت لانا ہے، جاتے نہیں جاتے؟ بولو کیوں جاتے؟ ان کی محبت میں جاتے ہیں، یہ ان کی محبت، ان کی محبت ہے جو آپ کو لے گئی بازار تک۔ آپ کے محبوب نے کہا آج اس عید میں 4000 کی ساڑی لوں گی، کیا کرتے ہیں آپ؟ دلاتے ہیں نا، دلاتے نہیں؟ جتنی سکت ہے اتنا ضرور کرتے ہیں، کیوں؟ محبوب کو راضی کرتے ہیں، محبوب کو خوش کرتے ہیں۔ آپ چاہنے والے، آپ عاشق ہیں، آپ چاہنے والے اور وہ محبوب ہو گئے، اور ہر چاہنے والا اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے، ہر چاہنے والا اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ آپ اپنی سکت پر اپنے محبوب کو راضی کرتے ہیں، مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتے، تو ذرا سوچو صحیح، اللہ اپنے محبوب کو کب ناراض کر سکتا ہے؟ کہ اللہ اپنے محبوب کو ناراض کرے گا؟ تم اپنے محبوب کی رضا ڈھونڈتے ہو، اللہ بھی اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سبحان اللہ، رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور ہے محبوب، حضور کی پیدائش ہوئی اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت سے۔ اب جب اللہ کی چاہت سے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا، نام حضور کا ہو گیا محبوب، حضور حبیب، اللہ چاہنے والا۔ اب اللہ جو کچھ کرے گا اپنے محبوب کے لیے کرے گا، اللہ جو کچھ فرمائے گا اپنے محبوب کے لیے کرے گا۔ اچھا مگر ایک محبوب کا بھی تقاضا ہے، محبوب کی بھی ایک بات ہے کہ محبوب بھی جو کچھ کرنا ہے اپنے محبوب کے لیے کرے، محبوب بھی جو کچھ کرنا ہو اپنے محبوب کے لیے کرے، اس لیے کہ اس نے پیدا ہی کی اپنی محبت کے لیے، اس کی محبت کے لیے، تو گویا یہ اس سے محبت کرنے والے، یہ پیدا ہونے کے بعد محبت کرتے ہیں۔ غور کرو، حضور پیدا ہونے کے بعد اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو حضور کو پیدا کرنے سے پہلے حضور سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ حضور سے محبت فرما رہا ہے، اور حضور جب پیدا ہوئے تو یہ محبوب ہو گئے، تو یہ اللہ کے حبیب اور اللہ ان کا محبوب، اللہ ان کا چاہنے والا، یہ اللہ کے چاہنے والے، دونوں ایک دوسرے کے محبوب ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے محبوب۔ تو ایک محبوب نے دوسرے محبوب سے کہا، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب تو ہے اور میں ہوں، محبوب تو ہے اور میں ہوں، اور یہ جو سب کچھ ہے یہ سب تیرے لیے، یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا سب تیرے لیے۔ تو یہ حبیب بھی کھڑا ہو گیا، یہ بندہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، وہ فرمائے میں نے تیرے لیے پیدا کیا، اور یہ کہے کہ میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ مختار کائنات ہے، لیکن گھر میں 3 دن جھولا نہیں چلتا تھا، 3 دن جھولا نہیں چلتا تھا۔ رسول رب العالمین ہے، اور آپ کی مملکت پورے حجاز ہی سے نہیں پورے عرب پر چھائی ہوئی ہے، بحرین تک مصطفیٰ کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ادھر نجران تک مصطفیٰ کی حکومت آئی گئی ہے، شام و یمن نبی کی حکومت میں ہے، لیکن سونا آتا ہے، سونا مسجد کے آنگن میں ڈھیر ڈال دیا جاتا ہے، اور شام ہوتے ہوتے پورا بٹ جاتا ہے، پورا بٹ جاتا ہے۔ سونا سونا ایک ٹکیا ایک رات اس کو حسرت رہ گئی کہ مصطفیٰ کے گھر میں بساط ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے کو حسرت رہ گئی کہ ایک رات میں مصطفیٰ کے گھر میں رات گزار دوں۔ اور تم احادیث میں جو سنتے ہو، بی بی عائشہ کا جو ہار گما تھا، نہ وہ سونے کا تھا، نہ وہ چاندی کا تھا، نہ وہ ہیرے کا تھا، نہ جواہر کا تھا، بلکہ وہ اونٹ کے چمڑے کا تھا، سبحان اللہ، وہ اونٹ کے چمڑے کا بنا ہوا ہار تھا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاندی بانٹ رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ بعد میں کہا جاتا ہے
آج کچھ نہیں ہے. فرمایا پہلے کہا ہوتا تو رکھا جاتا, پہلے کہا ہوتا رکھا جاتا, لیکن سب کچھ اللہ تیرے لیے, میرے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما رہے ہیں تو وہ 8 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ فقیری اس کا نام ہے, چاہت اس کا نام ہے, فنائیت اسے کہتے ہیں. اس کی محبت میں مصطفیٰ اس قدر فنا ہے, اس قدر فنا ہے, اس قدر فنا ہے کہ محبوب اور محب میں فرق نہیں ہے. محبوب اور محب میں دوری نہیں ہے, جدائی نہیں ہے. یہ جو بول دے اسی کی بات ہے, بے شک. یہ جو بول دے مصطفیٰ وہ اسی کی بات ہے, یہ جو کام کر دے اسی کی مرضی ہے, اور یہ جو چاہ لے اللہ کی وہی مرضی ہے. تو سب پیدا ہوئے کسی اور کام کے لیے, مصطفیٰ تو خاص پیدا ہوئے اللہ کی محبت کے لیے. جبریل کو پیدا کیا ہوگا اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا کہ جبریل تمہارا کام نبیوں کے پاس جانا آنا, اسرافیل کا کام تم سور پھونکنے کے لیے, میکائیل تم فلاں کام کے لیے, اسرائیل تم فلاں کام کے لیے, اے حاملان عرش تم حرف اٹھانے کے لیے, اے فرشتوں تم فلاں کام کے لیے, حورین تم اس جنت میں سجانے کے لیے, اے غلمان تم اس جنت کی آبادی بننے کے لیے. سب کو کسی دوسرے کام کے لیے, مصطفیٰ کو خاص اپنے لیے. سبحان اللہ, مصطفیٰ کو صرف اپنے لیے. حضرت تعجب شریعت کا شعر مجھے یاد آیا, وہ کہتے ہیں مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہے, ایک نے جس کو ایک بنایا. بولو, ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. سبحان اللہ. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس لیے ہوئے؟ اللہ کی معرفت کے لیے, اللہ کے لیے پیدا ہوئے. اللہ نے پیدا کیا تو پھر یہ نور پیدا ہوا. کب پیدا ہوا اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے, اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے. تو اب حضور کی میلاد صرف 12 ربیع الاول کو جو منائی جاتی ہے وہ بشری میلاد ہے, ورنہ حضور کی میلاد تو ہر دن منائی جا سکتی ہے, اس لیے کہ ہر دن حضور کے لیے بنا, ہر رات رسول اللہ کے لیے بنی, کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی. اب اگر کوئی بولے کہ تمہارے واسطے تو وقت ہی نہیں ہے, جب بولے جب تم میلاد النبی کرتے ہیں, جب ہر وقت میلاد النبی, ہر وقت میلاد النبی ہے, اس لیے کہ ہر وقت جو ہے وہ پیدا ہی ہوا حضور کے لیے. ہر دن جو ہے وہ پیدا ہوا حضور ہی کے لیے. اچھا ایک بات آپ غور کرو, سرکار بکشمنا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, نور پیدا ہوا, رکھا کہاں رکھا؟ زمین پہ. زمین تو تھی نہیں, آسمان پہ تو آسمان بھی نہیں تھا, جنت تو جنت بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تھا تو مصطفیٰ تھا. جب پیدا ہوئے حضور تو کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا, اور دوسرا اگر کوئی ہے تو بولو مصطفیٰ, دوسرے کوئی ہے تو مصطفیٰ, ایک ہے تو خدا, دوسرا ہے تو مصطفیٰ, کوئی تیسرا نہیں ہے. اب رکھا تو کہاں رکھا؟ کہنا اپنے پاس ہی رکھا, اپنے پاس ہی رکھا. جب کو اللہ نے حضور کو اپنے پاس رکھا, وہ بھی نور, یہ بھی نور.
وہ بھی نور یہ بھی نور. تو نور جب نور کے پاس رہتا ہے تو اس میں نور اور زیادہ ہی ہوتا ہے. ہوتا نہیں. یہ لائٹ کو ملا دو کیا ہوتا جی؟ اس کے اندر ہی جگہ ڈبل کھٹکا لگا دیے کیا ہوتا؟ اور زیادہ ہو جاتا. نور کو نور کے پاس رکھو تو اور نور زیادہ ہی ہوتا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر لوہا اٹھاؤ انگار میں ڈال دو تھوڑی دیر کے بعد اب لوہے کو نکالو لوہے کا رنگ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ آگ جلا سکتی ہے تو لوہا بھی جلا سکتا. لوہا آگ بن گیا کیوں؟ بولیں گے لوہا آگ میں تھا آگ کی صحبت کا اثر اس پر ایسا ہو گیا کہ خود آگ بن گیا. خود آگ بن گیا تو کہنا پڑے گا وہی لکڑی ڈالیے نہیں ہوتا ایسا. لکڑی ڈالیے تو نہیں ہوتا کوئی دوسری چیز ڈالیے ایسا نہیں ہوتا مگر ہوتا ہے لوہے سے ہی ہوتا ہے. اب لوہا پوچھیں گے لوہا کیوں کہا ہے لال ہو جاتا تو بولے گا کہ آگ میں دینے کی طاقت ہے مجھ میں لینے کی طاقت ہے. آگ میں دینے کی طاقت ہے اور مجھ میں لینے کی طاقت ہے اس لیے میں لال ہو گیا. اور کیا نعرہ لگاتا ہے؟ اننا میں ہی آگ ہوں. کیا بولتا ہے وہ؟ اننا میں ہی آگ ہوں. یہی بات ہے جب اللہ والے اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مظہر ہو جاتی ہے. اور کبھی وہ کہہ دیتے ہیں سبحانی ما زما چاہیے کبھی کہہ دیتا ہے انا الحق. انا الحق اگر وہ کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مظہر خدا بن گئے. مظہر خدا بن گئے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی بیوی کو لے کے مدائن سے چلے تھے. سردی کی رات تھی تو بڑی سردی ہو رہی تھی تو دور پہاڑ کے اوپر دیکھے کہ انگار جل رہی تھی. بولے یار ٹھہرو میں جا کے وہاں سے انگار لے کے آتا. جب انگار لینے وہاں پہنچے تو بولا گیا کہ موسیٰ تم بڑی مقدس وادی میں ہو چپل اتار کے آؤ. اب جب چپل اتار کے پہاڑ کے اوپر چڑھے تو ایک جھاڑ تھا بیر کا جھاڑ. اس جھاڑ سے آواز آ رہی میں تمہارا خدا ہوں. تو جھاڑ خدا ہے؟ بولو جھاڑ خدا نہیں ہے مگر جھاڑ کو اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا ذریعہ بنایا. موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا موسیٰ سے کلام ہوا لیکن جھاڑ بیچ میں تھا. جھاڑ بولتا تھا موسیٰ سنتے تھے. جھاڑ سے بات ہو رہی ہے یا اللہ یہ جھاڑ اس جھاڑ کو تو نے وسیلہ بنایا موسیٰ سے بات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم ہے اللہ کے مگر اسی جھاڑ سے بات کرتے ہیں اسی جھاڑ سے بات کرتے ہیں. پوچھو اللہ سے اے الہ العالمین تو ڈائریکٹ کیوں بات نہیں کیا؟ ڈائریکٹ کیوں بات نہیں کیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے کلام کی تاب نہیں لا سکتے تھے. کلیم میرے کلام کی تاب نہیں لا سکتے تھے اس لیے میں نے جھاڑ کو اپنا مظہر بنا دیا اور وہ جھاڑ میری بات بولتا تھا مگر موسیٰ جھاڑ کو خدا نہیں سمجھتے تھے. ایک بار اب یہاں رکو تھوڑی دیر کے لیے رکو اور ذرا چلو معراج کی طرف اور وہاں چل کے دیکھو حضور جا رہے ہیں اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اتنا قریب ہے کہ اللہ فرماتا ہے دنا فتد اللہ قریب میں اتنا قریب ہونا جیسے دو محبوب ایک دوسرے سے بغل مل گئے ہو. دونوں محبوب ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے ہو. اب اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ ڈائریکٹ سن رہے ہیں. اللہ بول رہا ہے مصطفیٰ ڈائریکٹ سن رہے ہیں. ہم کہ اللہ مصطفیٰ حضرت موسیٰ کلیم ہے دور پہ پہنچ کر مصطفیٰ کلیم ہے اللہ کے قرب میں پہنچ کر. مصطفیٰ موسیٰ کلیم ہے خدا کے جھاڑ بیچ میں رکھ کر مصطفیٰ کلیم ہے خدا سے بالکل ڈائریکٹ سامنے ہو کر. اللہ یہ کلیم ہے وہ حبیب ہے
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے لیے یہ کیوں نہیں رکھا گیا کہ بیچ میں سدرۃ المنتہا کو رکھا جاتا؟ حبیب کے سدرہ پہ کھڑے ہو جاؤ، یہیں سے بات کر لو، حبیب یہاں کھڑے ہو جاؤ، اسی سے بات کر لو۔ حضور کے لیے بات نہیں رکھی، کیوں نہیں رکھی؟ اسے نہیں رکھی محبوب یہ تمہارا ہی گھر ہے، یہی رہتے تھے آپ، یہی رہتے تھے، یہیں پر تو رہتے تھے آپ۔ اب تم ہم سے پردہ نہیں اور ہم تم سے پردہ نہیں، تم ہمیں بے حساب دیکھ چکے ہو، ہم تمہیں بے حساب دیکھ چکے ہیں، تم ہمارے قرب میں مالا مال ہو چکے ہو، تم کو ہم نے نوازا ہے، تم کو ہم نے سعادت دی ہے، تم کو ہم نے کلیم بھی بنایا ہے، قریب بھی بنایا ہے، حبیب بھی بنایا ہے، اور ساری قدرتوں کا مظہر بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے اب حضور کے لیے پردے کی ضرورت نہیں ہے، حضور سے اللہ براہ راست کلام فرماتا ہے، براہ راست کلام فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور پر جو قرآن کے نزول کی کیفیت تھی، ایک صحابی نے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر قرآن کیسے اترتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں احیانا یتمثل لی الملک رجلا، کبھی کبھی میرے سامنے فرشتہ انسان کی مرد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں۔ یہ وحی کا جو سلسلہ ہے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ پھر فرماتے واحیانا مثل سلسلۃ الجس، اور کبھی مسلسل زنجیر کی لڑیاں جیسے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں ایک آواز سی ہوتی ہے، ایسی ہی آیات میرے دل پہ اترتی ہے، ہوا اشد علی ویفصم منی، وہ بہت زیادہ سخت ہے مجھ پر، اور اس سے میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، اس سے میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں آقا؟ کبھی جبریل لے کے آتے ہیں، کبھی کلام خود بخود ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے۔ کلام ہونے کے لیے نہ دور پہ جانا ہے، نہ قرب کعبہ قوسین کے مقام پہ جانا ہے۔ محبوب کعبہ قوسین تو وہ ایک مقام تھا، ورنہ تم ہر وقت کعبہ قوسین کے مقام پر ہو، سبحان اللہ، ہر وقت کعبہ قوسین کے مقام پر ہو، ہر آن تم دنا فتح اللہ کے مقام پر ہو۔ اس لیے کہ حبیب ہے، حبیب سرکار بے کشمنا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رکھا تو کہاں رکھا؟ اپنے پاس رکھا۔ بھائی بولو، لوہا تھوڑی دیر آگ کے ساتھ رہا تو وہ اننار بولنے لگ گئے، ہے نا؟ آپ نے کبھی سنا چمیلی کا تیل ملتا بازار میں؟ معلوم بھائی؟ ارے بھائی ذرا بولو، سو گئے؟ نہیں سوئے؟ سوئے نہیں سوئے؟ کتنے لوگ نہیں سوئے ہاتھ اٹھائیے، گنوں گا میں بھی دیکھوں گا۔ یہ دیکھیے ہمارے بھائی، اچھا آپ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ذرا زور سے بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ چمیلی کا تیل سنے بازار میں؟ بولو نا بھائی، سنے چمیلی میں سے تیل نکلتا نکلتا نہیں نکلتا، وہ سورج مکھی کا پھول نہیں ہوتا، پاؤڈر بنتا چمیلی کا، تیل کیسا بنتا؟ تو ایک تیل والا جو تیل بیچ رہا تھا اس سے ہم نے پوچھا تیل کیسے بنتا چمیلی کا؟ تو بولے ہمارے گھر میں ہم چمیلی خرید کے لے جاتے ہیں، چمیلی نیچے بچھا دیتے چادر پر، اس کے اوپر تل ڈال دیتے، پھر تل کے اوپر پھر چمیلی ڈال دیتے، اور جب شبنم پڑتی ہے تو شبنم سے چمیلی بھیگتی ہے، چمیلی سے تل بھیگتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چمیلی کی خوشبو تل میں آ جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چمیلی کی خوشبو تل میں آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک صاحب گئے تھے بازار، وہ بھی تل خریدے، اور ہمارے کلیم صاحب یہ بھی تل خرید کے لئے، یہ بھی ذرا تیل کے کاروبار، یہ بھی تل خرید کے لے آئے، اور جب یہ گئے بازار میں بیچنے کے لیے تو بولے یہ چمیلی کا تیل ہے۔ وہ بولا کیسے چمیلی کا تیل؟ یہ تو تل ہی نہ لے گئے تھے تم، چمیلی کہاں لے گئے تھے؟ تل کا تیل ہے، میرے سامنے میں نے دیکھا یہ تل کا تیل ہی ہے، چمیلی کا تیل نہیں ہے۔ تو یہ بولیں گے نہیں، تیرا تیل تل کا ہے،
میرا تیل چمیلی کا ہے، اس لیے کہ میرا تیل، میری تل ایک رات چمیلی کے ساتھ رہے، ایک رات میں اس کا ایک کمال ہے کہ میری تل کا نام غائب ہو گیا، چمیلی رہ گیا باقی۔ کیا باقی رہ گیا؟ چمیلی باقی رہ گیا، تل غائب ہو گیا، تل جو اس کا نام تھا ختم ہو گیا، نام کیا رہے گا اس کا؟ چمیلی رہ گیا۔ اب جب چمیلی ہو گیا تو اس کی قیمت بھی بڑھ گئی، جو تل تھا اس کی قیمت کم ہو گئی۔ مجھے کہنا یہ ہے صرف آپ کو کہ دیکھو، جب کوئی کسی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے نا؟ دینے والا ہے اور لینے والے میں طاقت ہے تو یقیناً وہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اللہ جامع الصفات کمالیہ، تمام کمال والی صفتوں کا جامع اللہ، اور اس کے پاس اگر کوئی نور ہے تو وہ نور مصطفیٰ ہے نا، اس کے قرب میں ہے، اور اللہ دینے میں بخیل نہیں اور مصطفیٰ لینے میں پیچھے نہیں، مصطفیٰ لینے میں پیچھے نہیں، تو دینے والا اللہ دے رہا ہے، لینے والے مصطفیٰ لے رہے ہیں۔ اب حضور کیا کیا لیے کس کو معلوم؟ بولو کسی کو معلوم؟ گن سکتے؟ اسی لیے کسی نے کہا کہ حضور کے محامی، حضور کے کمالات پوری زندگی بھر بولتے بولتے آپ مر جاؤ پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور اللہ سے لے رہے ہیں اور اللہ حضور کو دے رہا ہے۔ اب اس ملا سے پوچھو تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ تو اپنے محبوب کو اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ آگ کی صحبت میں رہ کے لوہا آگ بن جائے، چمیلی کی صحبت میں رہ کے تل چمیلی بن جائے، مٹی پھول کی صحبت میں رہ کر پھول کی خوشبو پالے، مصطفیٰ اللہ کے پاس رہ کر کچھ بھی نہیں لے کر آئے تو مطلب یہ سب سے کھوٹے ہیں۔ کب ہو سکتا ہے؟ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ کھوٹے ہوں۔ نہیں، مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، جب سب سے اعلیٰ مصطفیٰ ہے، سب سے افضل مصطفیٰ ہے، سب سے اکمل مصطفیٰ ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے اتم مصطفیٰ ہے، تو کہنا پڑے گا اللہ کے فیض لینے میں بھی مصطفیٰ سب سے اتم ہے۔ اب کسی وصف میں حضور پیچھے نہیں ہے، کسی وصف میں۔ ہاں اتنی بات ہے، حضور الہ نہیں ہے، حضور خدا نہیں ہے اور خالق نہیں ہے، حضور خدا نہیں ہے اور خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ حضور سب کچھ ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ معبود ہے، مصطفیٰ عبد ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی جتنی صفات ہیں، ہر صفت اگر پوچھنا ہو تو اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اس پر ناز کرتے ہوئے اسی لیے فرما قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آیا، بتا دیا۔ اب مکے والا مت بولنا، مدینے والا جو بولتے ہیں وہ جسمانی ہے، جسم کے اعتبار سے، مکے والا جسم کے اعتبار سے، ورنہ نور جو ہے وہ تو لاہوتی ہے، وہ قرب خداوندی کا ہے، وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی، تم اللہ کے پاس سے نہیں، تم اللہ کے پاس سے نہیں، حضور اللہ کے پاس سے آئے، حضور اللہ کے پاس سے آئے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے، دیکھ ان کا مقام، وہ میرے پاس سے آئے، وہ میرے پاس سے آئے، تیری طرح نہیں، وہ میرے پاس سے آئے ہیں، تیری طرح نہیں، اور میں نے بھیجا ہے لہذا وہ میری طرح نہیں، میرے پاس سے آئے اس لیے وہ تیری طرح نہیں، اور میں نے بھیجا ہے اس لیے وہ میری طرح نہیں۔ حضور اللہ کے وہ نور ہیں، وہ نور ہیں کہ حضور ہی کی جلوہ ہے ساری کائنات، یہ زمین یہ آسمان حضور فرما رہے کس کے نور سے؟ میرے نور سے، ہر چیز حضور کے نور سے بنی۔ اب کچھ عقل مند کچھ بیوقوف لوگ بولتے ہیں کہ حضور کے نور سے بنی تو پھر نور دکھتا نہیں نا،
تو میں نے کہا آپ کو عقل ہے؟ بولو کتنے لوگوں کو عقل نہیں؟ ادھر ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ذرا سنو ادھر. اچھا عقل کس کو ادھر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. ہمارے کالی ٹوپی والے بھائی ہے نا عقل؟ ہے؟ جھوم کے بول دو سب. اللہ عقل اور زیادہ کرے. مگر کبھی اچھا یہ بول عقل رہتی کہاں رہتی عقل؟ پتا معلوم ہے؟ معلوم لمبے آدمی کو بولتے تیری عقل گھٹنوں میں ہے. عقل رہتی کہاں؟ بھیجے میں. اگر بھیجے میں عقل رہتی تو پاگل پاگل نہیں بولتے تھے. پاگل کو بھیجا نہیں رہتا. بولا جی رہتا نہیں رہتا نا. اب گدھے کو گدھا نہیں بولتے تھے اس لیے کہ گدھے کو بھی بھیجا. بھیجے میں عقل رہتی بولنا غلط. عقل ہے نا؟ آپ کی عقل کہاں ہے بولو؟ آپ اپنی عقل کو نہیں دیکھ سکتے. سبحان اللہ. اور یہ عقل کیا ہے؟ حضور کا دیا ہوا نور ہے. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ سے جو نور ملا ہے اس میں سے ایک عقل بھی ہے. وہ نور جو حضور نے ہم کو دیا، اللہ نے جو صدقہ ہم کو دیا، ہم وہی نور نہیں دیکھ سک رہے. کہاں ہے اس کا پتہ نہیں بتا سکتے. کہاں ہے اس کا پتہ نہیں بتا سک رہے. جب تم اپنے پاس رہنے والی چیز کا پتہ نہیں بتا سکتے تو مصطفیٰ کے نور کا کیا پتہ بتا سکتے؟ اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی سب کچھ سمجھ سکتا ہے، اپنی سمجھ نہیں سمجھ سکتا. کیا؟ آدمی سب کچھ سمجھ سکتا ہے مگر اپنی سمجھ نہیں سمجھ سکتا. جب آپ اپنی سمجھ نہیں سمجھ سکتے تو حضور کے نور کو کیا سمجھ سکتے؟ سوچیے، آپ اپنی سمجھ نہیں سمجھ سکتے تو حضور کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے حضور کی ذات صرف مان لینے کی ہے. مان لینے کی ہے، سمجھنے کی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نور مان لو نور. سمجھنے کے پیچھے مت جاؤ، ورنہ سمجھنا تو خود ہماری سمجھ ہی نہیں سمجھ سکتے. دوستو سرکار ایسے نور ہیں کہ جو حضور کے نقش قدم پہ چلتا وہ بھی نورانی ہو جاتا. سرکار اسلام ایک مرتبہ فرماتے ہیں، صحابہ پوچھنے لگے حضور کل قیامت میں آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے لوگ میدان قیامت میں ہوں گے اور ہر نبی کی امت ہوگی، آپ کیسے پہچانیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ایک بات بولو، ایک گھوڑا اس کے ہاتھ پیر پہ سفید نشان ہے، چہرے پہ اس کے سفید نشان ہے. اگر ایسے گھوڑے کو اٹھا کر تم ہزاروں گھوڑوں میں چھوڑ دو تو کیا اس گھوڑے کو پہچان سکتے ہو کہ نہیں پہچان سکتے؟ بولے کیوں نہیں پہچانیں گے سرکار؟ پہچان لیں گے. بولے کیسے پہچانو گے؟ بولے ہمارے گھوڑے کے پیر پہ سفید نشان ہے، ہاتھ پہ سفید نشان ہے، چہرے پہ سفید نشان ہے. تو فرماتے سنو، ہر نبی کی امت ہے، ہر نبی کی امت ہے. اور میری امت کی یہ خاص فضیلت ہے کہ میرے شریعت میں جو وضو کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے، اس وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اور پیر چمکتے رہیں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ دیکھ کے تم کو ہزاروں میں پہچان لوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک چھوٹی چیز بتائی حضور نے، ایک چھوٹی چیز کیا؟ وضو. ابھی نماز کا نام نہیں لیا، نماز کا نام نہیں لیا. وضو میں اتنی تاثیر ہے، وضو میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ چہرے کو چمکا دے. حالانکہ ہم سے پچھلی قوموں کے پاس بھی کچھ رہا، ان کے پاس بھی تھا، ان کے پاس وضو نہیں تھا، نہیں جانے ان کے پاس بھی تھا، طہارت ان کے پاس بھی تھی، عبادت ان کے پاس بھی تھی، کتاب ان کے پاس بھی تھی، شریعت ان کے پاس بھی تھی. لیکن ان کی شریعت ان کے لیے وہ نور نہ بن سکی جو نور مصطفیٰ کی شریعت بن رہی ہے. سبحان اللہ. وہ نور کہ ظاہر بھی نور ہے، باطن بھی نور ہے. سبحان اللہ. جس کا ظاہر بھی نور ہے اور باطن بھی نور ہے. اسی لیے قیامت میں ایسا ہوگا کہ مومن کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا. سبحان اللہ. اے اللہ ہمارے نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہمارے نور ہمارے لیے مکمل کر دے. اچھا کس کے لیے نور بنے گا؟ ہاں بہت سارے لوگ ہیں آج کل بوریا بستر ڈھونے والے، ہے نا؟ بہت نماز پڑھتے، بہت نماز پڑھتے، اتنی نماز پڑھتے کہ لوگ سمجھتے ہیں ان لوگ نماز پڑھتے.
یہی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، کئی کو برا بولتے ہیں ان کو، اتنے اچھے نماز پڑھنے والے، لیکن نماز پڑھتا ضرور ہے، حضور کو نور نہیں مانتا۔ بے شک۔ جو حضور کو نور نہیں مانتا اس کے ہاتھ پر کیا چمکیں گے؟ جس کا نبی خود نور نہیں ہے، وہ اس کے وضو سے، اس کی عبادت کرنے سے اس کے اندر نور نہیں پیدا ہوگا۔ قیامت کا میدان میں ایسا ہے کہ مسلمان جو ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور منافقین جو ہوں گے وہ اندھیرے میں پڑے ہوں گے۔ منافقین اندھیرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا نور نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، وہ بولیں گے مسلمان جب اپنا نور لے کے چل رہے ہوں گے، منافق بولیں گے ٹھہرو نا، ہم بھی تم سے تھوڑا نور لے لیتے، ہم بھی تمہارے سے تھوڑا نور لے لیں گے، ذرا رکو نا۔ تو مسلمان بولیں گے جا پیچھے ڈھونڈ، جا پیچھے ڈھونڈ، تو تیرا نور پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، ہم اپنا نور اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے مصطفیٰ کو نور مانا، مصطفیٰ کی شریعت کو نور مانا ہے، اس لیے ہمارا نور ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور تم نے نور اپنا دنیا میں چھوڑ دیا، خالی عبادت لے کے آئے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدے کرنے سے کٹھے آ گئے، لوگ ہمارے کو دیکھو تو نمازی سمجھتے یہ 40 دن میں گٹھا کیسا آ گیا سمجھ نہیں آتا۔ کیمیکل وہ ایسا نہیں، بلکہ وہ مسجد میں جا کے گھستے ہیں پیشاب۔ کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ حسیر توڑنے آتے ہیں۔ یہ حسیر توڑو جمع مسجد کا نقصان ہوتا ہے، ورنہ گٹھا لایا آ گیا۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نمازیوں کی نشان اللہ نے بنایا، بیان فرمائی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، پیشانی میں ہے نہیں فرمایا۔ وجوہ کہتے ہیں پورے چہرے، سبحان اللہ۔ وجوہ کہتے ہیں وجہ، پورے چہرے کو۔ مطلب کیا ہوا کہ مومن جب سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے چہرے کو نورانی کرتا، پیشانی کالی نہیں کرتا، پیشانی کالی نہیں کرتا، پورے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں تم چمکتے چہرے والوں سے دعا کرایا کرو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چمکتے چہرے والوں سے دعا کرواؤ، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس کی حدیث کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ نور پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پیشانی کالی نہیں کرتا۔ بھئی اللہ کا سجدہ کرنے کے بعد اس کی پیشانی کالی ہو، ایسا نہیں۔ مگر دوست ایک بات یہاں خاص طور پہ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا ہے سرکار کی شریعت نور ہے، سبحان اللہ۔ ظاہراً بھی نور ہے، باطناً بھی نور ہے۔ اگر واقعی آپ اپنے مصطفیٰ کی، اپنے رسول کی دی ہوئی شریعت پر کامل طور پر عمل کریں، صحیح وضو کرو، صحیح نماز پڑھو، صحیح ان کے دیے ہوئے تعلیمات پر عمل کرو، خدا کی قسم تمہاری قبر بھی چمکے گی، دنیا میں تمہاری زندگی چمکے گی، اور تمہاری اولاد بھی چمکے گی، قیامت میں بھی تم چمک والے بن کے اٹھو گے۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے۔ حضور آپ اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اتنا سا کام آپ کا باقی رہ گیا کہ آپ حضور کی شریعت پر عمل کریں، نماز پڑھیے، خوب نماز پڑھیے، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی آیت بھی عینی ہی پڑھ دوں تو آپ سب پہ سجدہ واجب ہو جائے، مگر اس کا ترجمہ دور سے سنا دیتا ہوں، لفظوں میں بھی اگر ترجمہ سنا تو بھی سجدہ واجب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اسے سجدہ کرتا ہے
تو اس سجدے کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. اندازہ کرو یہ قرب کب نصیب ہوتا ہے؟ حضور کی غلامی کی وجہ سے. اسی لیے سرکار فرما رہے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. سبحان اللہ. بہت سارے فرائض ہیں لیکن حضور فرما رہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں کیا ہوا تھا؟ معراج میں حضور اللہ سے کلام فرما رہے تھے. معراج میں حضور اللہ کے قریب ہوئے تھے. معراج میں حضور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اور ادھر بارگاہ الہی سے جواب آیا تھا السلام علیکہ ایھا النبی. اب ذرا تم اپنی نماز کو اٹھاؤ اور اس نماز کو ذرا دیکھو. وضو کر کے جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھ لیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم نے اپنے لیے ہر چیز دنیا کی حرام کر لی ہے. کسی سے بات کرنا حرام کر لیا ہے، کسی دوسرے کا خیال کرنا حرام کر لیا ہے، کسی اور سے کوئی گفتگو کرنا حرام کر لیا ہے. یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی بات نہیں کرو گے، اپنے بیٹے سے بھی بات نہیں کرو گے، اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کرو گے، دنیا کے کسی انسان سے بات نہیں کرو گے. اب کس سے بات کرو گے؟ کہاں بات کرنا ہے تو وہ کلام پڑھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے تم کو دیا ہے. اب پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین. ادھر تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، ادھر اللہ فرماتا ہے حمیدنی ربی حمیدنی عبدی. میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. رحیم کہتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری رحمانیت کا کیسا اقرار کر رہا ہے. مالک یوم الدین ادھر تمہاری زبان پر آیا. ادھر اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بادشاہت کو کیسے مان رہا ہے. جو ہی کہتے ہو ایاک نعبد اے اللہ میں تیری ہی پوجا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہی کہتے ہو ایاک نستعین ادھر سے ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندے آج جو تو مانگ لے گا میں تجھے دوں گا. سبحان اللہ. جو تو مانگ لے گا میں دوں گا. گویا یہ قرآن ادھر سے پڑھا جا رہا ہے ادھر سے جواب آتا جا رہا ہے. قرآن ادھر سے پڑھا جا رہا ہے ادھر سے جواب آ رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ جعفر ورنگل کا بول رہا ہے. یہ بات مدینے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں. تمہارے اور میرے کام اللہ کے کلام کو نہیں سنتے ہوں گے لیکن مدینے والے کے کام کو سن رہے ہیں، سرکار کو سن کے فرما رہے ہیں اے میرے غلام جب تو نماز پڑھتا ہے تو تو خالی نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا نمازی کے سامنے سے مت جاؤ، دعا کرنے والے کے سامنے سے مت جاؤ. کیوں نہ جائے؟ انہو یناجی ربہ انہو یناجی ربہ. وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے اس لیے اس کے سامنے مت جاؤ، اس کے سامنے سے مت جاؤ. وہ اپنے رب سے کلام کرنے میں مشغول ہے، بات کرنے میں مشغول ہے. تم سمجھ رہے ہو خالی نماز پڑھ رہے ہو، ارے خالی نماز نہیں ہے، تم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہو، رب کا کلام پڑھ رہے ہو. یہ کلام تمہاری زبان پر آیا کس کے وسیلے سے آیا؟ کون لایا؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام تمہاری زبان پر کیسے آ گیا؟ تم خاک کے پتلے، گندے، نکمے، کمین، کوئی کی چیز ہمارے پاس قابل نہیں ہے، کسی طرح ہم لائق نہیں ہے. 1000 بار اگر ہم اپنے زبان کو مشک عنبر سے بھی دھوئیں اس کے کلام کو چھونے کے قابل نہیں ہے. یہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے، یہ زبان جو چغلی کرتی ہے، یہ زبان جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، یہ زبان جو اپنی بیوی کو بھی گالی دیتی ہے، بیٹے کو بھی گالی دیتی ہے، بات بات پر بکواس بکتی ہے. یہ زبان کیس قابل ہے خدا کی قسم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے بولو کہ تم قرآن پڑھنے کے قابل ہو. میں کہتا ہوں اس زمین پر کوئی اتنا پارسا آدمی نہیں ہے جو قرآن پڑھ سکے مگر کرم ہے کرم والے مصطفیٰ. سبحان اللہ. صدقہ ہے مدینے والے کی میلاد کا، سبحان اللہ. صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، صدقہ ہے رسول پاک کا کہ ہماری زبان گندی ہی صحیح مگر مصطفیٰ نے کہا میں نے پڑھ لیا تو پڑھ. سبحان اللہ. تیرا پڑھنا قبول نہیں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرا پڑھنا قبول نہیں. کہ تیرا پڑھنا قبول ہو یا نہ ہو مگر میری ادا تو قبول ہے. سبحان اللہ. یہ پڑھنا میرا طریقہ ہے.
یہ پڑھنا میرا طریقہ ہے، میری ادا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے تیرا پڑھنا قبول ہو نہ ہو لیکن تیرا پڑھنا میری ادا کے لیے ہے، اس لیے میری جہاں ادا قبول ہے تو تیری بھی ادا قبول ہو جائے گی، میری وجہ سے پڑھ رہا ہے اس لیے تیرا پڑھنا قبول ہو جائے گا۔ میرے دوست ذرا غور کرو تو صحیح، نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو اس میں جو ہے گدھے بیل کا خیال آئے تو اچھا ہے، حضور کا خیال نہ آئے، جبکہ حضور بتا رہے ہیں ایمان والے تیری نماز معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مومن تیری نماز معراج ہے، معراج کے منظر کو سامنے رکھو، کہاں پہنچے اے زائرو، اے نماز پڑھنے والوں سوچو کہاں پہنچ گئے۔ جو ہوں تم سجدوں کر لیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والا کر رہا ہے، فرما رہا ہے دیکھو فرشتوں اسی کے بارے میں تم بول رہے تھے نا، یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا، یہ خون پھیلائے گا، دیکھو دیکھو کیسا رکوع کر رہا ہے میرا بندہ، دیکھو دیکھو میرے سامنے کیسے جھکا ہوا ہے، اور جو ہی تم سجدے میں چلے جاتے ہو وہ میرا پروردگار فرما رہا ہے آج میرا بندہ میرے قریب ہو گیا ہے، آج میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، اتنا پاس آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کتنے پاس آئے تھے۔ اب اس قربت کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو تحیات میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے اب کیا پڑھ رہے ہو؟ وہی جو معراج میں حضور کو اللہ نے کہا تھا، یا اللہ کوئی سورہ فاتحہ یہاں رکھ دیتا، کوئی قرآن کی آیت رکھ دیتا، تحیات کی جگہ قرآن کی کوئی آیت رکھ دیتا، کوئی دوسرا وظیفہ رکھ دیتا۔ اے اللہ تو نے یہ معراج کی بات یہاں کیوں رکھی؟ یہ دکھانا تھا مولا کو کہ نماز میرے محبوب نے فرمایا معراج ہے مومن کی۔ دیکھ معراج میں مصطفیٰ عرش کے پاس پہنچے اور اللہ کے حضور پہنچ کے وہ عرض کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو بھی آج میرے عرش کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، نمازی تو نماز میں ٹھہرا، کعبے کی طرف منہ کر کے ٹھہرا ہے، نہیں میرے بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور اپنی تحیت مجھے نظر کر رہا ہے، صلوات مجھے نظر کر رہا ہے، طیبات مجھے نظر کر رہا ہے۔ ہاں جب اتنا سب کچھ تجھے دیا ہے، کس نے دیا ہے، کس سے ملا ہے، یہ مقام کیسے تجھے ملا ہے، اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ اپنی غلامی کو یاد رکھنا، فوراً کہہ دے السلام علیکم ایھا النبی، سبحان اللہ، کہہ دے فوراً السلام علیکم ایھا النبی، اے آقا اے مولا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے بس آپ ہیں اور آپ کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نہیں تو کچھ نہیں، آپ نہیں تو کچھ نہیں، جو کچھ ملا وہ آپ کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ یہ نماز آپ کا صدقہ ہے اور اس صدقے میں السلام علیکم ایھا النبی، غلامی کا نذرانہ نذر کرے اللہ کے حبیب۔ اچھا یہاں پہ پہنچ کر تمام فقہا، تمام محدثین، یہاں تک کہ وہابیوں کا کٹر وہابی ہندوستان کا نذیر حسین دہلوی اور بھوپال والا یہود اہل حدیث، اور جسے سب سے بڑا اہل حدیث سمجھو، یہ ان کا پردادا دادا آبا آدم سمجھو، اس کا نام ہے ابن تیمیہ، وہ بھی یہاں پہنچ کے کیا کہتا ہے معلوم؟ معراج میں اللہ فرمایا تھا یہ سوچ کے مت بولنا، اگر ایسا سوچ کے بولا تو نماز بھی نہیں ہوتی، بلکہ اب تیرے دل میں یہ خیال ہونا کہ اب حضور کو میں سلام پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں حضور پہ سلام پڑھ رہا ہوں، میں سلام پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات سنی؟ یہ ساری نعمت پانے کی غلامی کا نذرانہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں غلامی کا نذرانہ ہے۔ اور جو سلام جس کا بند ہو جائے حضور سے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا جعفر ہم کو سلام نہیں کرتے، میں نے کہا تم نے جب حضور کو سلام بند کر دیا تمہارا سلام تو حضور سے بند ہو گیا تو ہم سے بند ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ جس کا سلام حضور سے بند ہے اس کا سلام ہمارے سے بند ہے، اور جو حضور کو سلام کرتا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہ تحیات مومن پڑھتا ہے، مومن پڑھتا ہے، سنی پڑھتا ہے، جھوم کے پڑھتا ہے، اس لیے کہ اب مجھے مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کا وقت آ گیا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا وقت آ گیا۔ کہ السلام علیکم ایھا النبی، صدقے جاؤ، قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہاں پہنچے تو بھی ہماری یاد ہے، بے شک وہاں پہنچے تو بھی ہماری یاد ہے کہ کہہ رہے السلام علینا، اللہ صرف مجھ پہ ہی نہیں
ہم پر سلام ہو، سبحان اللہ ہم پر سلام ہو۔ حضور جو ہی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اے اللہ تیرے تمام نیک بندوں پہ سلام ہو۔ جو ہی یہ گفتگو ہو رہی ہے محبوب اور محب کے درمیان ہو رہی ہے، محبوب اور محب کے درمیان ہو رہی ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی دوستو، اللہ وہ ہے جسے سلام نہیں کر سکتے، ورنہ جب حضور گئے تھے زمین سے وہاں پہنچے تو جا کے کیا کرنا چاہیے؟ ابے آپ گھر کو جا کے کیا کریں گے؟ آپ سلام کریں، بولو بھائی پورا مسئلہ۔ سلام، ہاں حضور کی سنت یہ ہے کہ جب بھی گھر سے باہر سے گھر میں جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کرو۔ کیا کرنا؟ سلام کرو۔ گھر میں اگر کوئی بھی نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولو۔ سبحان کیا بولنا؟ اللہ میں پورا مجمع بول رہا ہوں، سبحان اللہ الصلاۃ علیک والسلام علیک علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، گھر سے نکلو تو سلام کر کے نکلو، باہر سے کسی کے پاس آؤ تو پہلے سلام کرو، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا، حضور کی حدیث ہے۔ اب حضور زمین سے اللہ کے پاس گئے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا تھا؟ السلام علیکم اللہ صاحب۔ اب یہ لوگ سلام کو شرک سمجھتے، مطلب یہ کہ یہ لوگ اللہ کو سلام کرتے ہے نا، ان کے پاس اللہ صاحب کو سلام ہوتا، ہمارے پاس اللہ کو سلام نہیں ہوتا۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سرکار یہاں سے گئے تھے وہاں تو بھی کہنے لگے التحیات للہ والصلوات الطیبات، اے اللہ تجھے سلام، سب دنیا ساری کائنات تیری بارگاہ سے سلامتی لیتی ہے۔ سبحان اللہ صحابہ اکرام ایک موقع پہ جب التحیات شروع پڑھنے لگے تو مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے، حضور کے سامنے اپنی التحیات سنا رہے تھے، کہیں التحیات للہ والسلام للہ، بولتے حضور فرمائے لا تقولوا السلام للہ فإن اللہ هو السلام، سبحان اللہ السلام للہ مت بولا کرو، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، سبحان اللہ اس کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، اس کی صفتوں میں سے ایک صفت سلام ہے، ساری کائنات اس کے پاس سے سلامتی مانگتی ہے اور سب کو وہ سلامتی دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو جو اس کو سلام کرو؟ اللہ کو سلام کرنے والا بدعقیدہ اور سلام حضور کے سلام کو مشرک شرک بولنے والا وہ سب سے بڑا بدعقیدہ، اس لیے کہ وہ شرک ہے ہی نہیں، سلام اللہ کو نہیں کرنا یہ طریقہ ہے۔ جو اللہ کو سلام کرتا ہے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو سلام کرے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو سلام نہیں حضور کو سلام کرے وہ مومن ہے۔ اس کا مطلب سلام حضور کو نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو اللہ کو سلام کرتا اور جبکہ اللہ کو کوئی سلام نہیں کر سکتا، اسی لیے سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں سلام نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی دوسری چیز نہیں فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی، سبحان اللہ السلام علیکم ایھا النبی، مطلب یہ کہ حضور کی ذات وہ ہے جس سے سلام کیا جاتا ہے، سبحان اللہ حضور کی ذات وہ ہے جسے سلام کیا جاتا ہے، اور اللہ حضور اللہ کو بتا رہے ہیں۔ اب یہاں بات اتنی ہوئی کہ حضور اللہ کے بارے میں بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں بتا رہا ہے۔